شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آج عید کا تیسرا دن ہے اور آج سندھ میں پی ٹی آئی نے، جی ڈی اے نے اور عوامی تحریک نے اور دیگر سندھ کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں انہوں نے بھی مظاہرے کیے. اس میں آپ کے خلاف بھی نعرے بازی کی، فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بھی نعرے بازی کی، اور دوسری طرف آپ کی پارٹی بھی مظاہرے کر رہی ہے آج. کیا یہ سچویشن جو ہے یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کو اپنے صوبے میں قوم پرستوں کی مخالفت کا سامنا ہے، دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ جو آپ کے ووٹوں پہ کھڑی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کے فاصلے بڑھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم اور عید مبارک سب کو سر، آپ کے توسط سے اور آپ سب کو بھی. شکریہ سر. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے ان نہروں کے خلاف جو ہے انہوں نے آواز اٹھائی، اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے میرے پاس وہ موجود بھی ہیں لیٹرز جو ہم نے 14 جون کو سی سی آئی کے لیے لکھے، اور اس میں یہ مینشن کیا کہ یہ جو ایشو ہے اس پر بات کرنی ہے کیونکہ یہ متنازع ہے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور سب نے اس پر بات شروع کی. ہمیں ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تو بڑا احترام ہے جو اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ہم تو چلیں ان کو بھلے ہمارے خلاف بھی بات کریں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف بغض پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ نہروں کی مخالفت کم کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کی مخالفت زیادہ کر رہے ہیں. لیکن ہم سب کو آپ کے اس پروگرام میں یقین دہانی کراتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی منصوبہ جو سندھ کے خلاف ہوگا پیپلز پارٹی کبھی اس کو نہ قبول کرے گی نہ ہی بننے دے گی. اور اس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ سر کالا باغ ڈیم کی تھی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح بضد تھے اس وقت کے حکمران اس کو بنانے کے لیے، لیکن بی بی شہید نے خود کمو شہید پر دھرنا دیا تھا اور پیپلز پارٹی بھی اس کی مخالفت کرتی رہی اور وہ آج تک نہ بن سکا. اسی طرح یہ جو نہریں انڈس پر نکالنے کی بات کی جا رہی ہے یہ بالکل نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کے سامنے یہ بات کھل کر ہم کرتے ہیں. ہمیں پاکستان سب سے زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کا پروجیکٹ یا منصوبہ جو متنازع ہو، جو صوبوں میں ایک قسم کی اس طرح کی نوعیت پیدا کر دے، تو ایسا منصوبے نہیں بننے چاہیے. اور یہ پاکستان کے لیے ہی اہم ہے، اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عقیل ملک صاحب، اب 15 فروری کو مریم نواز شریف صاحبہ نے چولستان کینال کا جو پروجیکٹ ہے اس کا افتتاح کر دیا ہے. اب انہوں نے تو افتتاح کر دیا ہے اور سندھ گورنمنٹ کا بنیادی طور پہ اعتراض ہی چولستان کینال پہ ہے، باقی بھی نہروں پہ ان کا اعتراض ہے. سندھ اسمبلی نے قرارداد بھی منظور کر دی ان نہروں کے خلاف. تو یہ جب چیف منسٹر سندھ اس کا افتتاح کر رہی تھیں چولستان کینال کا، اس سے پہلے جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس منصوبے کا افتتاح کیا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ صلاح مشورہ نہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ امیر صاحب، اور آپ کے تمام ناظرین کو گزشتہ عید مبارک. دیکھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس سے بہترین اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جب اس منصوبے کا افتتاح ہوا، ظاہری بات ہے اس سے پہلے لوازمات ہوتے ہیں. صدر آصف علی زرداری نے جولائی 2024 میں اس کی منظوری دی باقاعدہ طور پہ. تو یہ بات تو طے ہے کہ یہ منظوری کہاں پہ دی؟ منظوری کینالز کی منظوری بالکل ڈیفینیٹلی انہوں نے دی، اور اس کے ساتھ جو اچھا، آپ تو قانون و انصاف کے اسٹیٹ منسٹر ہیں اور آپ بیرسٹر بھی ہیں، کیا صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نہروں کے منصوبے کی منظوری دے؟ دیکھیں، ایک اکارڈ جو ہوتا ہے یا ایک اس کی جو فارمیلٹی کے طور پہ کہہ لیں یا ایون ادروائز کہہ لیں، لیکن اجازت تو دی. وہ اس کو واپس بھی بھجوا سکتے ہیں، ان کی کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں. جس طرح کئی بلز انہوں نے واپس ابھی حال ہی میں بھجوائے، اس پہ اعتراض لگ سکتا تھا. یہاں پہ ایک بات بہت ضروری ہے امیر صاحب کہ اگر سندھ حکومت نے سندھ حکومت کو اتنا ہی اعتراض تھا اس تمام تر معاملے سے، تو زمین کی جو لیز تھی جو سندھ کی حوالے سے، کیونکہ اس کا پارٹ پنجاب اور سندھ کے دو اس میں ڈیوائیڈڈ ہے. چولستان کی اگر بات کریں جو پنجاب کا ایریا ہے وہ محفوظ کینال کے حوالے سے، اس میں یہ تاثر غلط دیا جاتا ہے، اور یہ غلط ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ دریائے سندھ سے پانی جو ہے اس کی فراہمی دی جا رہی ہے. پنجاب یہ 6 کینالز ہیں اس حوالے سے، یہ جیلم
اور چناب سے جو ہے یہ کیٹیگوریکلی بے شک آپ چیک بھی کروا لیں, یہ چناب سے اور جہلم سے اس کا پانی جائے گا. اور جو چولستان ڈیزرٹ کے حوالے سے جو صحرائے چولستان ہے, بہاول نگر, بہاولپور, یہ 2 مین ایریاز ہیں اس حوالے سے. اور یہ اگر جس طرح ناصر حسین شاہ صاحب نے بات کی, ہمارے بڑے ہیں اور میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب جو ہیں وہ پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں عزیز ہے. اگر پاکستان کی انٹرسٹ کی بات کریں تو یہ کینالز جو ہیں یہ جتنا ایک ایگریکلچر کا ایک ریولوشن آئے گا اس حوالے سے, تو یہ چاروں صوبے جو ہیں اس سے مفید ہوں گے, نہ صرف کہ پنجاب مفید ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ جو ہے انٹیکٹ ہے اور آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کریں گے؟ دیکھیں کل کی سٹیٹمنٹ کیا ہے, آج تو چلیں سندھ کاؤنسل نے جو کچھ بھی کیا وہ میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوا. کل کی یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ انہوں نے کہا ہمیں کوئی خاصا اعتراض نہیں ہے ان کینال سے, لیکن ہم ان کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم اپنی ریزرویشنز رکھتے ہیں. اب ریزرویشنز میں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ ریزرویشنز کم از کم سامنے لایا جائے. سندھ کے پانی کا جو حق ہے, جو سندھیوں کا پانی پہ حق ہے, وہ ان کو فراہم کیا جائے گا. اس پہ بالکل جو 1991 کا واٹر ریکارڈ ہے, اور ارسا نے بھی یہ اسٹڈی کی. کیا مجھے بتائیں کہ ارسا نے جو وہاں پہ اسٹڈی کی کہ سندھ کا پانی بالکل اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, اس میں مزید جو ایک زرعی حوالے سے یا زراعت میں جو ایک فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, وہاں لوکل کمیونٹیز کو ایک بہتر مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے اور ان کی اپلفٹ کے حوالے سے, یہ تمام تر چیزیں. تو یہ اعتراض میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو آئینی اور قانونی رستہ موجود ہے. ابھی ذکر کیا تو مجھے نہیں اتنا اس کا ڈیٹیل پتہ کہ انہوں نے کیا کوئی فارمل کمپلینٹ جو ہے آئین کا آرٹیکل 155, 153, 154 ہے جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے تمام تر چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, اور اسپیسیفکلی پانی کے ایشو پہ 154 آرٹیکل جو ہے آئین پاکستان کا وہ ڈیل کرتا ہے. اس میں باقاعدہ طور پہ یہ چیز درج ہے میر صاحب کہ اگر کسی صوبے کو یا فیڈریشن کو کوئی ایشو ہو تو ظاہری بات ہے کاؤنسل آف کامن کمپلینٹس میں کامن انٹرسٹ میں وہ کمپلینٹ درج کر سکتے ہیں. اچھا, اب سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, آپ کو اور آپ کی پارٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سندھ میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں آپ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں, تو آپ صرف پیپلز پارٹی کی مخالفت میں ان مظاہروں میں شامل ہیں یا آپ کا بھی اس پہ کوئی واقعی ایک کوئی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ 6 نہریں جو نئی نہریں ہیں یہ بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے؟ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس میں یہ یاد رکھیں, ہم ایک چیز کو ایکسپوز کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی پوری قوم کے ساتھ ساری زندگی جھوٹ بولتی آ رہی ہے. آپ نے حنیف عباسی صاحب کا وہ سنا ہے نا, ان کا لائن کہ انہوں نے کہا یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے. ان دونوں کو نوکری ملی ہے ایک کام کرنے کی, اس کے اوپر یہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ جب وہ آپ زمینیں دے رہے تھے تو اس وقت کیا کر رہے تھے. اچھا, اس کے بعد زمین دینے کے بعد انہوں نے جو بات کی جولائی کی, میں اس کو تھوڑا سا زیادہ اسپیسیفائی کر دیتا ہوں. یہ 8 جولائی 2024 کو جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے صدارت کی تھی, اس میں ان کو بریفنگ ہوئی تھی. اور یہ یاد رکھیں, ہی از ناٹ اے پریزیڈنٹ اونلی, ہی از آل ان آل ان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, ایون جو چیئرمین ہے وہ ان کے کہے بغیر اگر وہ کوئی ایسی بات کر لیتا ہے جو ان کو پسند نہیں آتی, وہ کہتے ہیں یہ بچہ ہے سیکھ رہا ہے, تو ان کو بھی یہ ویٹو کر سکتے ہیں. انہوں نے جانتے بوجھتے اس کو کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی ان کی نوکری کا سوال تھا, انہوں نے وہ نہیں کرنا تھا. نہروں پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا, نہروں پہ ایک جو سندھ کے جو لوگ ہیں ان کا موقف ہے کہ بھئی یہ غلط ہے, اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس طریقے سے آپ کے ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیں اس وقت ایز وی اسپیک ٹوڈے آپ کا تربیلا صرف 2 فٹ کے اس پہ رہ گیا ہے, آپ کا جو منگلہ ہے وہ 0 پر آ گیا ہے, آپ کے سندھ میں آپ کا جو چشمہ کا وہ ہے اس جگہ پہ آپ کو تقریباً 3 یا 4 5 فٹ کا رہ گیا ہے. سندھ کو 50% لیس پانی مل رہا ہے, آلریڈی 50% لیس. ان کا خیال ہے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس سے سندھ کو اور زیادہ نقصان ہوگا, اور یہ بتایا جاتا ہے. میری نظر میں اب یہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ منگلہ سے اور اس طرف سے جائیں گے, وہاں پہ اپنا پانی نہیں آپ کہاں سے لے کر جائیں گے. اچھا, اس کے لیے اگر آپ تھوڑا سا ذرا پیچھے ہٹ کے, اور میری نظر میں ایز اے وہ اگر ہم دیکھیں تو جن چیزوں کی یہ مخالفت کر رہے ہیں انہوں نے آج تک اس کو پوری طرح پڑھا نہیں ہے.
اگر آپ لوگ کرتے ہیں اور آپ نے چولستان کے ایریا کو آپ نے سیراب کرنا ہے تو یہ یاد رکھیں آج سے پتہ نہیں 2-1,000 سال پہلے وہاں پہ ایک ریور ہوتا تھا ہاکڑا جو بالکل سوکھ گیا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سمندر کا پانی یا سمندر میں جو پانی ہو رہا ہے اس کو آپ روکیں. دیکھیں پاکستان میں ہر سال تقریباً 30 ملین ایم اے ایف پانی جو ہے نا وہ دریا میں، یہ جو بارش کا پانی ہے، جو ایکسٹرا پانی ہے، جو نارمل سے ایکسٹرا ہے، وہ ہم دریا میں بہا دیتے، اس کا ہم یوز نہیں کرتے. اگر آپ اس کو کسی جگہ پہ روک سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو آپ ڈائیورٹ کر کے وہاں لے کر جا سکتے ہیں. وہ تو نہ آپ کی گورنمنٹ نے کیا، نہ اس گورنمنٹ نے کیا، ایگزیکٹلی کسی نے بھی نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. اور لیکن کرنا جو واٹر ریکارڈ ہے 1991 کا پانی کی تقسیم کا جو معاہدہ ہے، اس کا جو آرٹیکل 6 ہے وہ یہ کہتا تھا کہ آپ نے ریزروائرز بنانے تھے، پانی کے ذخائر بنانے تھے، وہ آپ نے نہیں بنائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایز اے پولیٹیشنز ایز اے وہ ہم لوگوں نے سچ بات نہیں بتائی عوام کو. اچھا ہم کہتے ہیں وہاں سے پانی، اب یہ دیکھ لیں نا، ایویڈنس دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ پانی آ رہا ہے سندھ کی جو زمین ہے اس کو کھا رہا ہے، اس کو ایروڈ کر رہا ہے. ارے بھائی آپ ہالینڈ کو دیکھ لیں، انہوں نے ڈائک بنائی ہوئی ہے، پانی نہیں ایروڈ کرتا. آپ کے اس کے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے یہ لوگ ہمیشہ سے جو مین مسئلہ ہے، یہ لوگ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. اور جو ابھی آپ نے بتایا ہے اللہ ان کو صحت دے، میرا یہ خیال تھا، میں یہ سمجھتا ہوں شاید وہ لوگ چونکہ جو انہوں نے کیا ہے غلط بیانی اور ادھر ادھر کیا ہے نوکری کے دوران میں، اس نوکری سے ان کو چھٹکارا ہے، شاید ان کو یہ نہ ڈر ہے کہ نوکری سے کوئی نکال نہ دے، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا چلو. اچھا چلیں، یہ تو خیر اب آپ ایک ایزمپشن ہے آپ کی.